آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل بینچ بسربراہی سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے روبرو جیل حکام ایڈوکیٹ جنرل آفس اور ہماری بحث ہوئی۔ دو تین معاملات تھے۔ ایک معاملہ تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی، جس کو بعد ازاں بینچ نمبر 7 نے جو ہے وہ انڈو کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی جن کے نام جو ہیں ہائی کورٹ نے اپروو کیے تھے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے، ان میں سے بہت سو کی ملاقاتیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس پہ ہم نے تبین عدالت کی درخواست دی۔ دوسری، اسی آنریبل بینچ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جہاں پہ فزیکل ملاقات کوئی تھریٹ الرٹ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو آپ ان کی سائبر لنک کے ذریعے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی ملاقات کرائیں، اور وہ بھی انہوں نے تعمیل نہیں کی، بلکہ آج تحریری طور پہ جیل سپرڈنٹ کی طرف سے جو جواب جمع کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جیل مینیول میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کی اجازت دیں۔ جس پہ فاضل جج صاحب نے حیرت کا اظہار کیا جب ان کے نوٹس میں ہم یہ لے آئے کہ اس دن تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں کوٹ لکھپت جیل میں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ ویڈیو اسکرین بھی دکھائی گئی۔ تو جج صاحب جو ہیں اس کو بھی ان چیز معاملات کا نوٹس تھا، تو انہوں نے کہا کہ آیا کوٹ لکھپت جیل کے لیے علیحدہ قانون ہے، وہ بھی پنجاب میں ہیں، اور اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں ہے، تو ایک شخص کے لیے جو ہے ملاقاتوں سے آپ ان کو روکنے کے لیے آپ نے اب یہ کہہ دیا کہ جی وہ ویڈیو لنکنگ جو فیسیلیٹی ہے وہ کوئی رول اس کو کیٹر ہی نہیں کرتا ہے، جس پہ انہوں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سے وضاحت طلب کی ہے۔ ساتھ میں جج صاحب نے جو ہے ہدایت دی ہے کہ جو احکامات ہوئے ہیں ملاقاتوں کی ان پہ تعمیل جو ہے ممکن بنائی جائے۔ آج عدالت میں ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہوئی کہ عدالتوں کے احکامات جو ہیں ان کی بے توقیری ہو رہی ہے، اور اب جس پہ فاضل جج صاحب نے جو ہے کمنٹ دیے کہ کاش 200 سول سرونٹ اگر یہ متفقہ طور پہ حلفاً یہ اقرار کر لیں کہ اب ہم نے کسی غیر قانونی حکم کو نہ ماننا ہے نہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس پہ میں نے گزارش کی کہ جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہیں اس کی واحد ریزن یہی ہے کہ اب پہلے سول جج صاحب کے احکامات کو بھی کوئی جرت نہیں کرتا تھا، اب تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کی پامالی جو ہے وہ روزمرہ کا معمول بن گئی ہے، اور اس وجہ سے پیشہ وکالت سے وابستہ اور قانون کے پیشے سے وابستہ تمام لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں ہائی کورٹ کے احکامات جو ہیں یہ ایک بار نہیں بار بار جو ہیں بری طرح جو ہیں پامال ہوتے ہیں۔ اور میں نے مثال دی ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی اسلام آباد کے کنٹمپٹ میں سزا یابی کی، اور میرا استدلال یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں 5-6 آفیسر جو ہیں جیل بھیج دیے جائے تو اسلام آباد کی حد تک کوئی جرت نہیں کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ ملک کی تمام آئینی عدالتوں کو سوچنا چاہیے یہ جو روزمرہ ان کے احکامات جو ہیں کبھی ایک بہانہ کر کے کبھی دوسرا بہانہ کر کے یہ انتظامی اداروں کے لوگ یا افسران پامال کر رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جو توہین عدالت کا جو قانون ہے اب اس کا بے دریغ استعمال ہونا چاہیے۔ جو بھی توہین عدالت کریں ان حالات میں بہت ضروری ہیں، اشد ضرورت ہے اگر عدالتوں نے اپنی عزت اور اپنی وقار، اپنی میجسٹی آف جسٹس کو برقرار رکھنا ہے اور ایزرٹ کرنا ہے، تو پھر معمولی سے معمولی حکم عدولی کو بھی اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکم عدولیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ان حکم عدولیوں کے بوجھ تلے عدالتوں کا وقار ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو آج کارروائی جو ہیں اس میں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے، ایک علیحدہ ریٹ پٹیشن جو میں نے اپنے نام سے دائر کی ہے، جو 265 رول ہے پاکستان پریزن رول 1978 کا، جس کے ذریعے سیاسی ڈسکشن پہ جیل میں قدغن ہے۔ یہ 1818 میں ایک قانون بنا تھا انگریز کے دور میں، اس سے یہ مستعار لیا گیا ہے
تو اس پہ ہانیبل جج صاحب نے مائکلس کی وری مقرر کی ہے اور وہ بھی عدالت کی معاونت کرے گی اگلی تاریخ پیشی پہ. تو یہ آج کے حالات تھے جو میں نے آپ کو گوشت گزار کیا. اچھا، میں نے ایک اور چیز عدالت کے نوٹس میں دی. جب سے یہ عدالت میں ہم نے یہ کہا کہ وکلاء جو ہیں، جو خان صاحب کے وکلاء ہیں، وہاں پہلے ہم جاتے تھے تو گھنٹوں ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا اور انتظار کے لیے کوئی کمرہ، کوئی کرسی بھی نہیں ہوتی تھی. تو جس پہ فاضل جج صاحب نے حکم دیا تھا کہ ڈگنیٹی آف مین جو ہیں وہ آئینی ایک بنیادی حق ہے، تو وکلاء کو ایک ڈیسنٹ ویٹنگ ایریا دینے کے لیے احکامات دیے تھے. تو میں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہمیں 1.5 کلومیٹر پہلے اپنی گاڑیوں سے اتار دیا جاتا ہے. اس روڈ پہ، جس روڈ پہ گدا گاڑی چلتی ہے، موٹر سائیکل سوار، ٹریکٹر، ٹرالیاں، بسیں، سب کچھ، سب لوگ جا سکتے ہیں، لیکن خان کے وکلاء کو اتارا جاتا ہے. ہمیں اپنی گاڑیوں سے اتار کے 1.5 کلومیٹر اس رمضان میں ہم پیدل جاتے ہیں، پھر ملاقات کے بعد پھر اپنی گاڑیوں کے پاس واپس 1.5 کلومیٹر آتے ہیں. تو لہٰذا جس پہ جج صاحب نے اس کا بھی نوٹس لیا اور اس حوالے سے بھی وضاحت طلب کی ہے. شرف افضل مرزا صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ رات کو حامد علی خان نے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس بینچ کا حصہ ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ کا کیا اس پر رائے ہے؟ حامد علی خان کون ہے؟ حامد خان صاحب. اچھا، دیکھیے، وہ میں نے تو اپنی ریٹ پٹیشن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا استدلال یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک 5 ممبر بینچ نے 2021 میں ایک حکم نامہ صادر کیا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن ایک پٹیشن میں، سی ایم اے 490، اور اس میں پیرا نمبر 6 ہے، جس میں بینچ نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی یا عمران خان سے وابستہ کیسز سے متعلقہ جتنے بھی کیسز ہیں ان میں محترم چیف جسٹس صاحب کو، جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. جی 11/2/21 صاحب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دیا ہے رشوت کے حوالے سے کہ جو بندہ آپ سے رشوت مانگتا ہے آپ اس کے سر میں اینٹ دے ماریں، اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا علی امین نے کہا تھا. کل ایک عورت نے جو ہے نا، ایک وہ بے نظیر انکم سپورٹ کا بندہ تھا، اس کے سر میں شیشہ دے مارا اور سر پھٹ گیا. کل سے تصویر وائرل ہے. تو سر اگر کوئی اس سے بڑا یہ کہاں پہ انہوں نے مارا ہے خاتون نے؟ یہ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے سر، اس کے بعد اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا. مرزا صاحب ایڈ کر لیجئے گا، فیصل کریم کنڈی گزشتہ دنوں کہہ رہے تھے اگر علی امین گنڈا پور نے یہ بیان دیا ہے، جب علی امین گنڈا پور رشوت لے گا تو اس کے سر میں اینٹ کون مارے گا؟ دیکھیں، یہ اب ایسے سوالات ہیں کہ فلاں کے سر پہ کون اینٹ مارے گا. یہ چیف منسٹر صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ ریٹوریکل ہے، یہ بیسیکلی رشوت خوروں کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو لوگ مشتعل بھی ہو سکتے ہیں. اس بیان کا مقصد یہی ہے. یہ تو پریکٹیکلی وہ تو نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آئے تو آپ اینٹ اٹھائیں اور سر پہ مارنا شروع کر دیں. بیسیکلی وہ سرکاری ملازمین کو، رشوت مانگنے والے کو تنبیہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ مجبور نہ کریں کہ آپ رشوت لینے کے چکر میں لوگوں سے مار کرنا شروع کر دیں. آپ اس پیغام کی لغوی معنی کے بجائے اس پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ چیف منسٹر پورے صوبے کے سرکاری ملازمین کو وارن کر رہا ہے.